اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دنیا میں اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں؟ بڑی ساری مخلوقات اور بڑی ساری نیشنز ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ اور ٹاپ کے اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ وی آر آن ٹاپ آف آل پیپل، اور دوسروں کو ہم ان پڑھ جاہل گوار کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی پیمانہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ تم اعلیٰ اخلاق پہ پائے جاتے ہو اور تم پست اخلاق پہ؟ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی جتنی بھی ڈیفینیشن ہیں وہ ہمیں قرآن پاک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے اقوال سے لینی چاہیے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ ڈیفینیشن بھی ہیلپ لیتے ہیں قرآن پاک سے۔ تو قرآن پاک کی ایک صورت ہے البینہ، 98 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 6 کے اندر ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اس کے اندر ہمیں اخلاق کی ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بدتر ہیں۔ تو ترجمہ ہے، بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور جو مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ تو اسے ہمیں ایک ڈیفینیشن مل گئی کہ مخلوق میں بدتر ہونے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو اگر آپ کافر ہو گئے، آپ نے انکار کر دیا اللہ کا رسول کا، یا آپ مشرک ہو گئے، مطلب آپ نے شراکت داری بنا دی ہے، اللہ کے علاوہ بھی بڑی ساری چیزوں کو مان لیا۔ اس میں معبود کے درجے پہ بھی ہو سکتے ہیں، الہ کے درجے پہ بھی بڑے سارے لوگ، جیسے ہندو، اور ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑی عام سی مثال ہے چائنا کے اندر، تو وہ اللہ کے علاوہ بھی بڑے سارے بتوں کو، بڑی ساری دیوی دیوتاؤں کو بنا دیتے ہیں، وہ مشرکین کہلائیں گے۔ اسی طرح بڑے سارے مسلمان بھی ان معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس کے اندر وہ کسی شخصیت کو اتنا بڑھا چڑھا کے اس کی ایسی صفات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کو کہہ دیں کہ ہم داتا کہہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے دینے والا، پالنے والا، تو یہ اگر کسی شخصیت کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر کسی کے ایسا نام ہم رکھ دیتے ہیں کہ محمد بخش یا پیر بخش، اس کا مطلب ہے کہ پیروں کا عنایت کیا ہوا، یہ بھی اسی زمرے میں چلا جائے گا۔ ٹائم ہم سنتے ہیں ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ پیراں دیتا، کہ یہ پیروں نے دیا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی عوامل ہیں وہ مشرکین میں شمار ہوں گے، یہ سارے لوگ جو اس طرح کے عوامل کرتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 7 کے اندر ہمیں بتایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تو اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو ہمارے پاس بڑی ایک جامع ڈیفینیشن آ گئی کہ کون ساری مخلوقات میں بہتر ہے اور کون ساری مخلوقات میں بدتر ہے۔ تو بہتر وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول پہ ایمان لایا، بڑی ساری چیزوں کو مانا اور غور و فکر کرنے کے بعد ان چیزوں کو پہچان حاصل کی، اللہ کی پہچان اور اس کی صفات حاصل کی، اور اس پہ پھر ایمان لائی۔ ایمان کا مطلب کہ یقین کے ساتھ جس پہ دل آپ کا گواہی دے، ان چیزوں کو مانا اور اس پہ عمل شروع کیا، اور عمل کا ہی وہ معاملہ آگے بتایا کہ انہوں نے اچھے کام کیے، وہی کام جو کہ اللہ اور رسول نے بتائے تھے۔ اب یہ ہے ڈیفینیشن حقیقت میں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں کیڑے مکوڑے، چرند پرند، جانور سب ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، لیکن اگر ان کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اللہ اور رسول کی مان کے چل رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، وہ سب مخلوقات میں سے بہتر ہے۔ اور جو ایسا نہیں کر رہا، جو کافر کا ہے یا جس نے بھی شرک کا رستہ اختیار کیا، وہ ساری مخلوقات میں سے بدتر ہے۔ ہم چاہے انہیں کہہ دیں کہ یہ انسان ہے، یہ فلاں چارٹر کے تحت یہ یو ایس کے نیشن اور ایتھکس کے مطابق بڑا اعلیٰ پائے کا بندہ ہے، تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اس ساری ڈیفینیشن میں، کیونکہ جو چارٹر دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور اس کو ہی آپ پیمانہ بنا کے اگر زندگی میں اختیار کریں گے تبھی آپ مخلوق میں اچھے یا برے بن سکتے ہیں۔ تو اینڈ پہ میں آپ کو ایک اور اس پہ جو بات مینشن ہے وہ بھی ذرا مینشن کر دیتا ہوں کہ جو لوگ برے ہیں مخلوق میں، ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ وہ جائیں گے جہنم، نار خالدین فیہا، کہ وہ ایک ایسی جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لانے والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں ان کی ڈیسٹینیشن پھر کیا ہوگی کہ جن کے پاس بسمے کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اور اس سے بھی زیادہ جو اچھی ڈگری ہے، یہ اصل میں آیت نمبر 8 ہے، میں یہ بھی پڑھ دوں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. تو اس کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے، یہ ان کا صلہ ہے کہ یہ ان کے رب کے پاس ہے کہ جس میں بسنے کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ اس سے زیادہ بڑی انفینٹی کی بات کی جا رہی ہے. جہنم میں ہمیشہ کی بات تھی اور یہاں ہمیشہ ہمیش کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ اس سے بڑھ کے، یہ جو جنت ملی اس سے بڑھ کے ایک صلہ کیا ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوا. یہ صلہ ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. تو اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے ٹاپ کیا کسی ایگزام میں، وہ تو ایک اس کا بدلہ مل گیا کہ اس کو پہلی پوزیشن مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا استاد ہے، جو اس کا مینٹور ہے، وہ بھی اس کو تھپکی دے دو اور کہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تم سے راضی ہوں، تو اس کا مزہ جو ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے، اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جنت تو مل گئی جو ملنی تھی، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میں ان سے راضی ہوا، تو یہ سب سے بڑی ایک ڈگری ہے، خوشی اور فرحت کا باعث ہے کہ جو جنتیوں کو حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنتیں بخش رہا ہے، ان سے راضی ہو رہا ہے، اور ان لوگوں سے بچائے کہ جن پہ ان کا غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کو غور و فکر کرنے کی اور اپنی زندگی میں اس میں عمل درآمد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.